نمبر 2، شیخ صاحب کی کتابوں میں سے کشف الشبہات. جب شیخ صاحب نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، شرک سے روکا، تو شیخ صاحب پہ اعتراضات کی، شبہات کی بارش کر دی گئی. کسی کا یہ اعتراض، کسی کا یہ اعتراض. تو شیخ صاحب نے ان اعتراضات میں سے اہم ترین اعتراضات کو جمع کیا اور ان کا جواب دیا. اس کتاب کا نام کیا؟ کشف الشبہات، یعنی کہ شبہات کا ازالہ. مثال کے طور پہ ایک شبہ یہ وارد کیا جاتا ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ روز قیامت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے اور وہ مدد کر لیں گے، کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے. تو کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں سے، قبر والوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ غور کریں، غور. جب یہ لوگ آدم علیہ السلام سے روز قیامت مدد مانگیں گے، تب یہ دونوں وہاں کی زندگی کے لحاظ سے زندہ ہوں گے، مدد مانگنے والے بھی اور جن سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی حیات، وہ بھی حیات. اور یہ اس مدد کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے، سفارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں گے. اس لیے لوگ ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں، ہماری مدد کریں. تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ ہم تو قائل ہیں اس بات کے کہ جو زندہ ہے، موجود ہے، اس سے آپ اس معاملے میں مدد مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں مدد کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے. اور اس کا ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے معذرت کے ساتھ. ہاں جی، یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو ان سے ان کی قوم کے ایک آدمی نے مدد مانگی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. سورہ قصص آیت نمبر 15 کہ ایک قوم ہے کس کی؟ فرعون کی، قبطی لوگ. اور ایک قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی. کون؟ بنی اسرائیل. تو اسرائیلی شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے ان سے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو مکہ دے مارا. تو اب یہاں پہ قرآن میں آ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ہے ان کی قوم کے آدمی نے. تو کہتے ہیں لو جی نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی گئی ہے جب تب وہ زندہ تھے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جس معاملے میں انسان مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں، فوت ہونے کے بعد آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں، جبکہ قرآن کہے کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو آپ کہیں کہ اب وہ مشکل کشا ہو گئے، اب وہ حاجت روا ہو گئے، تو یہ توحید کے منافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مدد کرنے پہ قادر ہیں، اور یہ انداز درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات اور اعتراضات تھے جن کا ازالہ کیا ہے اس کتاب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. تو یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے. مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں یہ کتاب پڑھاؤں گا، ورنہ اگر کسی اور جگہ آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب آپ پڑھیں. بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی پڑھے، آپ کے بچے بھی پڑھیں،
تاکہ وہ توحید میں مضبوط ہو اور شرک کے معاملے میں ان کا تصور بالکل واضح ہو. یہ نہیں کہ توحید کے اوپر ہیں اور شرک سے دور ہیں، لیکن جب کہیں گفتگو ہو کوئی قبر پرست، قبروں کو پوجنے والا، فوت شدہ لوگوں کو پکارنے والا اس قسم کا شبہ لے کر آئے، اعتراض لے کر آئے، تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کہیں پتہ نہیں اب اس کا جواب کیا ہے. نہیں، آپ توحید میں پختہ ہوں، آپ کو شبہات کا علم ہو، شبہات کے جواب کا بھی علم ہو، تاکہ آپ جہاں پہ بھی گفتگو کریں آپ کی گفتگو سنی جائے. تیسرے نمبر